उठो हुरब, ये निकाह अभी होगा। झटके से उसे अपने सामने खड़ा करते गुस्से से चिल्लाते हुरब और शाहजेब ने एक दूसरे को आंखें फाड़े देखा, लेकिन वो कुछ भी मज़ाहमत करने की पोजीशन में ना थे। बाबा प्लीज़, एक बार सुन तो नहीं मेरी बात। मेरे यकीन करें ये सब बस, अब और कुछ नहीं सुनना हमें। अगर चाहती हो कि हमारी इज्जत कुछ बच जाए तो चुपचाप ये निकाह करो और यहाँ से दफ़ा हो जाओ। बाबा इसकी कोई बात सुनने को तैयार नहीं थे। घर से निकालने की उन्हें इतनी जल्दी थी कि निकाह भी अभी ही करवा रहे थे। आंसू थे कि थमने का नाम नहीं ले रहे थे। वो इतनी बेदर्दी से आज भी उसे दिखा रहे थे। तुम्हारी जैसी औलाद होने से बेहतर था मैं बे औलाद रहता। अब यहाँ बैठ कर क्या आंसू बहा रही हो? दफ़ा हो जाओ इस घर से। तुम जैसी बदचलन लड़की को इस घर में कोई जगह नहीं है। हर न्यूज़ चैनल, हर अखबार की जीनत बनी हुई हो। मुस्तफ़ा जैदी की बेटी। उन्होंने नफ़रत अमीज़ लहजे में इसे घूरते हुए कहा, पापा मैं कहाँ जाऊँ? वो तड़पी थी, कहीं भी जाओ लेकिन अब तुम्हारा इस घर में कोई जगह नहीं है। मुस्तफ़ा जैदी के गुस्से से तो हुरब की वैसे भी जान निकल जाती थी। इस वक्त तो इतने गुस्से में थे कि हुरब को लगा इस पर हाथ ही उठा लेंगे। एक तरफ खड़ा वो शख्स जब से ये तमाशा देख रहा था। वो तो चाहता था इस लड़की को 2-3 थप्पड़ सीध किए जाए, जिसने अपनी इज्जत के साथ साथ इसकी इज्जत भी मिलियामेट कर दी थी। किस किस को क्या क्या जवाब दूंगा मैं तुम्हें अब मज़ीद अपने साथ नहीं रख सकता। सही कहती है तुम्हारी माँ, तुम गंद हो, तुम्हें गंद में ही फेंक देना चाहिए। सुल्तान आप काजी का बंदोबस्त करें, इन दोनों का भी निकाह होगा। अपने बाप की बात सुनते वो तल्खी से मुस्कुराई, जबकि शाहजेब ने उनके चेहरे की जानिब बेयकीनी से यूँ देखा। वो उसकी ज़िंदगी का इतना बड़ा फैसला उसे बगैर पूछे कैसे ले सकते थे? माफ़ कीजिएगा, पर मैं आपकी बेटी से शादी नहीं कर सकता, ना ही मेरा इनसे कोई ताल्लुक़ है। उन तस्वीरों के बारे में मैं भी नहीं जानता। बेतासुर लहजे में उसने दो टोका, तुम नहीं करोगे शादी तो तुम्हारा करियर ख़त्म करने में मुझे 1 सेकंड लगेंगे लड़के। बैठे बिठाए अमीर लड़की मिल रही है, और क्या चाहिए तुम्हें? निकाह तो तुम्हें करना ही पड़ेगा, वरना पूरी दुनिया तुम पर थू थू करेगी। मुस्तफ़ा ज़ैदी ने हकारत से उसे देखते हुए धमकी दी। शाहजेब बात को समझे बेटा, बाहर पूरी यूनी के तलबा और उस्तादा मौजूद हैं। उसके अलावा हर न्यूज़ चैनल पर आपकी और हुरब की तस्वीर खतीश कर रही हैं। ऐसे में यही हल है कि आप हुरब से निकाह कर लें। सुल्तान की बात सुनते उसने जबड़े सख्ती से कसे। ऐसे कैसे वो उस लड़की को अपनी बीवी का दर्जा दे सकता था, जो उसे एक आंख नहीं पाती थी? बिगड़ी हुई अमीरजादी, जिसे अपनी इज्जत तक की फिक्र नहीं थी, वो कैसे उसकी सादगी बड़ी ज़िंदगी जी सकती थी? इस तरह भी हालत में उसने अपने बालों में हाथ फेरा। एक नज़र उस लड़की पर डाली, जो भी डीटो की तरह सीने पर हाथ बांधे खड़ी थी, जैसे उसे यहाँ होते किसी भी फाल से कोई फ़र्क नहीं पड़ता हो। काजी साहब के आते ही इन दोनों को जैसे निकाह जैसे पाक बंधन में बांध दिया गया था। सुल्तान, तमाम न्यूज़पेपर और चैनल्स को ये इतला दे दो कि ये दोनों निकाह में थे। इस निकाहनामे की एक और कॉपी करवाओ। बस निकाह की तारीख पिछले हफ्ते की रख देना। मुस्तफ़ा साहब ने अपने ख़ास आदमी सुल्तान की जानिब निकाहनामा बढ़ाते हुए हुक्मिया लहजे में कहा, जाऊँ अब? पूरब ने यूँ पूछा जैसे उसने इम्तिहान दे दिया हो और अब उसे क्लास से बाहर जाना हो। वो जो ज़ब्त किया हुआ था अपनी जगह से उठते उस तक आया। उसकी कलाई अपनी सख्त गिरफ्त में जकड़ गया। पूरब को लगा उसकी कलाई टूट जाएगी। उस शख्स की गिरफ्त ने, लेकिन लबों से उफ तक न निकला। जाओ वापस पलट कर ना आना। मुस्तफ़ा साहब ने बेहसी का मुजाहरा करते उसकी जानिब से रुख फेर लिया। बेफिक्र रहें, अपने शौहर को छोड़कर कभी कहीं नहीं जाऊंगी। आपके पास तो बिल्कुल भी नहीं। बेतासुर लहजे में कहते उसने शाहजेब की जानिब देखा, जिसकी लहू रंग आंखों का मरकज़ वही थी। उस शख्स के ख़तरनाक तेवर देखते उसकी रीढ़ की हड्डी में सनसनाहट उठी, लेकिन चेहरे के तासुरात में बदलाव नहीं आया। शाहजेब उसकी कलाई जकड़े यूनी के पिछले गेट से निकलता चला गया। औरतों की तरह बैठो, ये स्पोर्ट बाइक नहीं है, और ना ही तुम्हारे उन दोस्तों जितना बेगैरत हूँ मैं, जिनकी पुश्त से चिपके तुम रोज़ यूनी आती हो। अपनी 70 बाइक पर बैठते उस लड़कों के अंदाज में बैठे देख वो हकारत भरे लहजे में बोला। पूरा अपनी मुट्ठियाँ सख्ती से भींची। उसके लफ्ज़ों का जहर निकला और उसके कहे मुताबिक बाइक पर सवार हुई। बाइक के स्टार्ट होते ही गिरने के डर से उसका हाथ बेसाख्ता शाहजेब के कंधे को जकड़ गया। बाइक चलाते शाहजेब ने जब्त करते बाइक की रफ्तार तेज़ की। एक कच्ची आबादी में मुकीम छोटे से घर के बाहर उसकी बाइक रुकी थी। बाइक से उतरते हुरब ने उस छोटे से घर को ऊपर से लेकर नीचे तक देखा। यही मेरी ज़िंदगी है मैडम जी। आप जो कारनामा सर अंजाम देने से पहले सोच लेती तो यूँ अफसोस ना करना पड़ता। अब तो रहना आपने यही है। वो तो इश्तियाक बड़ी नज़रों से उसके घर को देख रही थी।
शाहजेब गलत अंदाजे लगाता उसे पेट तलक जुड़ने से नवाज गया। पूरब ने खामोश रहना ज़रूरी समझा। अम्मा, चाबी से घर का दरवाज़ा खोलते उसने माँ को पुकारा। जब एक कमरे से वो निकलती हुई बाहर आई, रास्ता बेगम ने हैरत से बेटे के साथ मौजूद लड़की को देखा, जिसका हुलिया देखकर नागवारी की एक लहर थी जो उनके वजूद में दौड़ गई। छोटी सी शर्ट जो वो मुश्किल उसके पेट को ढक रही थी, चुस्त पैंट बालों को खुला छोड़े, दुपट्टे से दार उसका पारा 7वें आसमान पर पहुंचा गई। किसे ले आए हो तुम शाहजेब? उन्होंने करख्त लहजे में बेटे से दरियाफ्त किया, जो माँ के बदलते तासुरात देख उनके पास आते उन्हें लिए तख्त पर बैठा। अपने हुलिये के सबब राशिदा बेगम की निगाहों में उभरती नागवारी देखते आज पहली बार से शर्मिंदगी महसूस हुई थी। शाहजेब ने बतौर प्रोफेसर अपने एक दोस्त से सिफारिश लगवाते कराची की बेहतरीन यूनि में नौकरी शुरू की थी। शुरू दिन से इसे हुरब पसंद नहीं थी। वजह इसकी बोल्ड ड्रेसिंग, उसके लहजे और अंदाज में बोलता गरूर था। वो किसी को भी अपने बराबर नहीं मानती थी। तलबा के साथ साथ वो उस्तादा के साथ भी बहुत बदतमीजी करती, जबकि शाहजेब उसे इसकी बदतमीजी पर कई बार डांट चुका था और हुरब खामोश भी कर गई थी। और ये बाकी तलबा के लिए हैरान कुन बात थी। क्लास में दूसरे ग्रुप की लड़की रोज़ हुरब से शर्त लगाती कि अगर वो सर शाहजेब के साथ कुछ तस्वीरें ले आती है तो वो मान जाएगी। हुरब किसी से नहीं डरती और अगर वो ऐसा नहीं कर पाई तो वो पूरी यूनि में मशहूर होकर बात हुरब सर शाहजेब से डरती है सच में बदल जाएगी। और हुरब बेगम शर्त मानने शाहजेब की चाय में नींद की दवाई मिलाते उसे बेहोश कर गई थी। उसके बेहोश हो जाने के बाद उसने अपनी और शाहजेब की कुछ तस्वीर ली जो कतई काबिल एतराज़ नहीं थी। उसने वो तस्वीर लाते रोज़ को दिखाई थी। न जाने कैसे वो तस्वीर यूनि के मुख्तलिफ ग्रुप में सेंड हो गई और किसी ने उन तस्वीर का गलत फ़ायदा उठाते उन्हें फ़ोटोशॉप करते नेट पर वायरल कर दी। फ़ोटोशॉप करने के बाद बस उनके दरमियान फासले को कम कर दिया गया। चंद घंटों का काम था। हुरब और शाहजेब हर न्यूज़ चैनल की जीनत बन चुके थे, क्योंकि हुरब बिजनेस इंडस्ट्रियल मुस्तफ़ा जैदी की इकलौती बेटी थी। अपनी माँ को सारी बात बताते उसने हुरब की जानिब देखा, जो सीने पर हाथ बांधे चेहरा झुकाए खड़ी थी, जबकि राशिदा बेगम का तेज से बुरा हाल था। उन्होंने नागवारी से हुरब की जानिब देखा। मेरे साथ आओ लड़की, यहाँ पर इस तरह का लिबास सेब तर नहीं करते। अल्लाह ने हुस्न दिया है तो इसे छुपाना पड़ता है। नाक के मीठे गुड़ की तरह सबके सामने अया करते खुद की गिर्द मक्खियों को बनबनाते दिया जाए। राशिदा बेगम ज़रबों मसल कर सहारा लेते इस पर ज़र्ब कर गई थी। हूर अपने खामोश निगाहों से उनकी जानिब देखा। राशिदा बेगम उसके हुस्न से मारूब हुई थी। सफ़ेद रंगत, स्याह गुलाफी आंखें, छोटी सी नाक, बड़े बड़े लब, स्याह सिल्की बाल जो इसकी पुश्त पे बिखरे हुए थे। अब जैसे भी था ये लड़की उनकी बहू थी। जो भी हुआ जैसे भी हुआ बस हो गया जो होना था। अब ये बात नज़रअंदाज नहीं की जा सकती कि तुम मेरी बहू हो, मेरे बेटे की बीवी हो। शाहजेब ने नफ़ी में सर हिलाया। आप बेशक इसे अपनी बहू मान लें अम्मा, मैं इसे कभी अपनी बीवी का दर्जा नहीं दूंगा। ये मेरे इस खाका पर पूरा नहीं उतरती जो मैंने अपनी जहन में अपने शरीकी हयात के लिए बनाया हुआ है। ना ही इसकी हरकत माफ़ी के लायक है। शाहजेब कती अंदाज से बोलते अपने कमरे में जाकर बंद हुआ। राशिदा बेगम ने बेटे के तेवर मुलाजा फरमाकर औरब की जानिब देखा, जो तलखी से मुस्कुरा रही थी। इधर आओ। उन्होंने नरमी से उसे अपने पास बुलाया। वाकई उसकी हरकत काबिल कबूल नहीं थी, लेकिन अब जो हो चुका था इसे बदला नहीं जा सकता था। तो गुस्सा करते किससे? किसी के लिए दिल आज़ारी करने का क्या फ़ायदा? औरब उनके बुलावे पर उनके पास आते बुट बैठी। पसंद करती उसे? उसका हाथ थामते उन्होंने नरमी से पूछा। राशिदा बेगम उसकी आंखों में छुपे राज को जान गई थी। जब उनका बेटा इसके बाबत इंतहाई इश्तियाल और नफ़रत से बता रहा था, उस लड़की की आंखों में उतरती बेबसी, तकलीफ वो बांप गई थी। हुरम ने उनकी जानब हैरत से देखा। जो राज वो शख्स नहीं जान पाया वो इसकी माँ जान गई थी। धीरे से इस बाप में सर हिलाते वो आंखों के किनारे ठहरे नमकीन पानी को बहने से रोक नहीं पाई। पगली, फिर ऐसे उसकी ज़िंदगी में थोड़ी शामिल होना था? ऐसे तुम इसे खुद से बदगुमान कर गई हो। राशिदा बेगम ने उसके सर पर चिप रिसीव करते हुए कहा। आंटी, मैं नहीं जानती थी ये सब हो जाएगा। मुझे नहीं पता था कि कोई इन तस्वीर का गलत फ़ायदा उठा लेगा। वो नम आवाज़ में उनका हाथ थामे हुए बोली। राशिदा बेगम ने उसे अपने सीने से लगाया। आज पहली बार रोने पर किसी का कंधा मुयस्सर हुआ था। कोई था जिसके बहते आंसू देखते उसे चुप रहने का बोल रहा था। उसके आंसू साफ कर रहा था। चुप हो जाओ, बस जो हो गया सो हो गया। आज में जियो और अपने शौहर से माफ़ी मांगो। इसे खुद की जानिब राग़िब करो। राशिदा बेगम के कहने पर उस बाप में सर हिला गई थी। राशिदा बेगम उसके पास से उठते
اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ واپسی میں ان کے ہاتھ میں ایک سوٹ تھا۔ جاؤ کمرے میں جا کر نہا دھو لو، میں کھانا لگاتی ہوں، راستہ بیگم نے اس کے ہاتھ میں کپڑے تھماتے ہوئے کہا۔ حورب اسباب میں سر ہلاتے اس کمرے کی جانب بڑھ گئی جہاں وہ کچھ دیر قبل گیا تھا۔ کمرے میں داخل ہوتے اس کی نظر شاہزیب پر پڑی، جو سامنے شرٹ لیس بھیگے بالوں کو تولیے سے رگڑتے واش روم سے باہر نکلا تھا۔ حورب اسے دیکھتے شرم سے سرخ پڑنے لگی اور چہرے کا رخ موڑ گئی۔ شاہزیب جو اسے اپنے کمرے میں موجود پا کر غصے میں کچھ سنانے والا تھا، اس کی حرکت پر طنزیہ مسکرایا۔ سنو، یہ ڈرامہ بازی نہیں کرو، تم میں حیا ہے، شرم ہے۔ میں اچھی طرح واقف ہوں کہ تم میں یہ دونوں چیزیں ناپید ہیں۔ تمہیں تو عادت ہے نا یوں اس طرح لڑکوں کو دیکھنے کی۔ تمہارے اتنے دوست جو ٹھہرے۔ وہ اس سے غصے میں کچھ بھی کہنے کی بجائے لفظوں کے جال بنتا بھوکو بھوکو کے تیر مار رہا تھا۔ حورب نے اپنی آنکھیں اذیت اور تکلیف سے بند کرتے کھولی۔ میرے اندر شرم و حیا بے شک نہ ہو، لیکن میرا کردار مضبوط ہے۔ میرے اگر دوست بھی تھے تو ان میں اور مجھ میں ایک حد قائم تھی، جسے توڑنے کی نہ میں نے کبھی کوشش کی ہے، نہ کبھی خود کو اتنا بے تکلف کیا کہ وہ یہ حد توڑے۔ اس پورے دن میں اب جا کر اس نے کوئی بات کی تھی جو طویل تھی۔ شاہزیب نے حیرت سے اس کی بند زبان کو چلتے دیکھا۔ وہ اس کے پاس سے گزرتی رکی تھی، اپنی سرخ ڈوروں سے مزین آنکھیں اس کی آنکھوں میں گاڑی۔ اور آپ اپنی بیوی کے کردار پر بات کر گئے ہیں، اسے اس کے لفظوں کی سنگینی کا احساس کرواتے ہوئے اپنے اور اس رشتے کو بابر کروایا تھا۔ شاہزیب جو حیرت سے گنگ اس کی بات سن رہا تھا، حیران ہوتے پاس سے گزرتی حورب کو بازو سے تھامتے اس کی خود کے روبرو کر گیا۔ دونوں کا چہرہ ایک دوسرے سے ایک انگلی کے فاصلہ پر تھا۔ دونوں ایک دوسرے کی دہکتی سانسیں اپنے چہرے پر پڑتی محسوس کر رہے تھے۔ بیوی نہیں ہو تم میری، میں تمہیں اپنی بیوی نہیں مانتا۔ میرے لیے محض تم ایک بے شرم لڑکی ہو جسے اپنی عزت کی پرواہ نہیں ہے۔ اس کے چہرے پر جھکتے شاہ سے اپنے لفظوں کو چباتے ہوئے ادا کیا اور اپنے زخمی نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا۔ نکاح نامے پر دستخط کرنے سے میاں بیوی بن جاتے ہیں، چاہے نکاح نامہ زبردستی کیا جائے یا خوشی سے، اور آپ بیوی مانیں یا نہ مانیں، میں آپ کی بیوی ہوں۔ اپنا بازو اس کی گرفت سے نکالتے ہوئے بے تاثر لہجے میں بولتی واش روم میں جا کر بند ہوئی۔ شاہزیب کے چہرے پر تناؤ پھیلا۔ آئینے کے سامنے آتے ہوئے اپنے شرٹ پہنتے، اپنے بال بناتے، لیپ ٹاپ لیے سنگل صوفے پر بیٹھا۔ اسے اب اپنے لیے بھی نئی نوکری ڈھونڈنی تھی۔ یہ والی نوکری تو حورب کی وجہ سے تیل لینے چلی گئی تھی۔ حورب واش روم کے دروازے سے ٹیک لگائے گھٹنوں میں منہ چھپائے شدت سے رو رہی تھی۔ اس شخص کو پہلی بار دیکھتے ہی دل نے اپنی رت بدلی تھی۔ محبت تو ایک لمحے میں دل میں اتر جاتی ہے، یہ شخص بھی ایک لمحے میں اس کے دل میں اترتے اسے اپنے نام کر گیا تھا۔ اس کی ڈانٹ وہ چپ کر کے سن لیتی تھی، کم سے کم اسے ڈانٹتے وقت اس سے ہم کلام تو ہوتا تھا۔ 15 سال کی عمر سے سوتیلی ماں کے ساتھ رہتے وہ ذہنی اذیت کا شکار ہوئی تھی۔ ماں باپ بزنس میں مصروف اسے مکمل نظر انداز کر گئے تھے۔ جب اس پر کوئی توجہ نہیں دے گئی تو وہی سیکھتی رہی جو وہ دیکھتی رہی۔ اسے بتانے والا کوئی تھا ہی نہیں کہ بیٹا یہ صحیح ہے یہ غلط ہے۔ وہ بگڑتی چلی گئی۔ اب جب یہ شخص اس کی زندگی میں آتے اسے خوبصورت احساس سے روشناس کروا رہا تھا تو یہ سب ہو گیا۔ جی بھر کے رونے کے بعد اس نے شاور لیتے شلوار قمیض زیب تن کی۔ قمیض کی بیک پر موجود زپ اس سے بند ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی، جبکہ لمبا دوپٹہ اسے سنبھالے نہیں سنبھل رہا تھا۔ لب چباتے وہ بھیگا سراپا لیے واش روم سے باہر آئی۔ شکر ہے آپ نے اپنا دیدار کروایا۔ میری ماں آپ کی خدمت میں آتے 2 بار آپ کا پوچھنے آپ کے لیے کھانا رکھ کر جا چکی ہیں۔ شہزادی صاحبہ کھانا نوش فرمائیں۔ سگریٹ کا کش لیتے وہ لیپ ٹاپ پر نظریں جمائے طنزیہ بولا۔ حورب اس کے طنز پر لب بھیج گئی۔ اس نے سنا تھا کہ سیانی پھپھو طنز کی نشست چلاتی ہیں، لیکن یہاں اس کے شوہر انہیں بھی دوڑ میں پیچھے چھوڑ گئے تھے۔ حورب کی طرف سے کوئی جواب نہ پا کر اس نے نظریں اٹھائے اس کی جانب دیکھا۔ بڑھ بڑھ کے لیے وہ ٹھہر سا گیا۔ نارنجی سلک کی شلوار قمیض میں محفوظ بھیگے بالوں کو ایک کندھے پر گرائے وہ بمشکل دوپٹہ سنبھالنے کی کوشش کرتے اپنے لب کچل رہی تھی۔ اس کی سرخ و سفید رنگت نہانے کے بعد مزید نکھر گئی تھی۔ شاہزیب نے فوراً سے نظروں کا رخ پھیرا۔ حورب نے ایک نظر اس کی جانب ڈالتے پلٹتے کمرے سے نکلنا چاہا۔ جب شاہزیب کی نظر اس کی دودھیا کمر پر پڑی، زپ کھلے رہنے کے باعث اس کی کمر واضح ہو رہی تھی۔ رکو، کہاں جا رہی تم؟ اس طرح؟ وہ اس طرح باہر جا رہی تھی شاہزیب جانتا تھا اس کا چھوٹا بھائی رافع آنے والا ہے۔ غلطی سے بھی اس کی نظر پڑ جاتی تو وہ بنا اٹھا۔ اس تک آتے اس کا بازو سے جکڑے اسے دیوار سے لگا گیا۔ آنٹی کے پاس جا رہی تھی میں۔ حورب اس کی حرکت پہ حیرت سے اسے دیکھتے ہوئے بولی، اس طرح جاؤ گی؟ دعوت نظارہ بن کر؟ حورب پی پی، یہ تمہارا گھر نہیں ہے۔
جہاں جس طرح چاہو تم گھومتی رہو۔ اس گھر میں میرا بھائی بھی رہتا ہے۔ شاہزیب نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ کیا خرابی ہے اس میں؟ شلوار قمیض تو پہنی ہے۔ پورب کی سمجھ سے باہر تھا، آخر اس لیے میں اس شخص کو کیا دقت تھی؟ تمہاری زپ کھلی ہوئی ہے، اس نے لفظوں پر زور دیتے ہوئے کہا۔ پورب کی رنگت سرخ ہوتی، پلکوں پر آرٹ پر سایہ فگن ہوئی۔ میں وہی بند کروانے جا رہی تھی، دھیمے لہجے میں بتایا۔ پلٹو، میں بند کر دیتا ہوں۔ شاہزیب اس کی گرتی اٹھتی پلکوں کا رقص دیکھتے خود کی نظروں پر قابو کرتے اسے دور ہوتے دیتے بولا۔ پورب نے نفی میں سر ہلایا۔ میں آنٹی سے بند کرواؤں گی۔ پورب نے نفی میں سر ہلایا۔ جب شاہزیب دانت پہ دانت جمائے اس کا رخ بدلتے اس کی پشت پر کھلی زپ بند کر گیا۔ اس کے ہاتھ کی انگلیاں اس کی پشت سے مس ہوتی دونوں کو ایک پل کے لیے ساکت کر گئی تھی۔ اگلے ہی پل وہ خود پر بے نیازی کا خول چڑھائے اس سے دور ہوا۔ وہ تصاویر لیتے وقت یہ شرم و حیا کہاں سوئی تھی؟ اس کے زمین کو چھوتے ہوئے دوپٹے کو اتارتے اس کے دوسرے کندھے پر ڈالتے اس سر تیجے بولا۔ پورب جس کی رنگت اس شخص کی ان جسارتوں پر سرخ ہو رہی تھی، دل جو پسلیوں سے سر ٹکرا رہا تھا، ساکت ہوا، رنگت پھیکی پڑی۔ یہ شخص کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتا تھا اسے ذلیل کرنے کا۔ ان تصاویر میں آپ میں اور مجھ میں فاصلہ تھا، تقریباً اتنا۔ دونوں کا مبین فاصلہ بناتے ہوئے جتاتے ہوئے کہتی۔ کمرے میں موجود ایک چھوٹی سی ٹیبل پر موجود کھانے کی ٹرے اٹھاتے زمین پر بیٹھتے کھانے میں مصروف ہو گئی۔ شاہزیب نے اسے ہاتھ سے کھانا کھاتے دیکھ کر حیرت سے واپس بیڈ پر بیٹھتے لیپ ٹاپ آن کیا۔ وہ دال چاول رغبت سے کھا رہی تھی، جیسے کھانا اسے کافی دنوں بعد ملا ہو۔ کھانا کھاتے اس نے پانی ایک ہی سانس میں سینے میں اتارتے خالی برتن اٹھائے۔ کیا تم اپنے باپ کے پیسوں کا استعمال کرتے کھانا نہیں کھاتی تھی؟ وہ جو یک ٹک اسے دیکھ رہا تھا، پلیٹ کو صاف دیکھتے ہوئے بولا۔ اب آپ میرے نوالے بھی گنیں گے؟ وہ پھٹ پڑی تھی، اس شخص کی باتوں سے اس کا جینا حرام کر دیا تھا۔ پلٹتے خونخوار نگاہوں سے اسے دیکھتے ہوئے چیخی۔ شاہزیب اس کے کہنے پر شرمندہ ہوا تھا، لیکن تھا وہ ابھی بھی ٹھیک۔ جوابوں نے اسے گوریوں سے نوازا۔ پورب ایک نظر اس پر ڈالتے برتن اٹھاتے باہر نکلتی چلی گئی۔ جگہ دیتے کمرے میں واپس آتے اسے بیڈ پر بیٹھے دیکھ کر نظریں جھکائے بولی۔ کیوں؟ شاہزیب نے بے تکا سوال پوچھا۔ سونا ہے، پورب نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ تم یہاں میرے ساتھ نہیں سو گی؟ شاہزیب نے سر لہجے میں کہا۔ کہاں سونا ہے اب بتا دے؟ پورب نے بنا بحث کیے پوچھا۔ الماری سے کمفرٹ نکالتے زمین پر بچھا کر سو جاؤ۔ شاہزیب کی بات سنتے وہ کوئی حیرت بھرا تاثر دیے بنا چپ چاپ خاموشی سے الماری کی جانب بڑھتے، وہاں سے کمفرٹر نما چادر نکالتے، آدھی زمین پر بچھاتے آدھی خود پر اوڑے اپنی آنکھیں موند کے۔ شاہزیب اس کے ہر ایکٹ کو بخور دیکھ رہا تھا۔ اس کی خاموشی اسے ذرا برابر پسند نہیں آئی تھی۔ یونی میں بھی وہ ادھر سے ادھر چہکتی پھرتی بچوں کو تنگ کرتی رہتی تھی، لیکن اب اس کا یوں خاموش ہو جانا سمجھ سے باہر تھا۔ اسے سوتا دیکھ شاہزیب نے پیلے بلب کی روشنی میں اس کا سرخ و سفید چہرہ دیکھتے کمرے کی تمام لائٹ بجھا دے خود بھی آنکھیں بند کی اور گہری نیند میں غرق ہوا۔ آدھی رات کا وقت تھا جب گلے میں کھچاؤ پڑتا محسوس کرتے وہ پیاس کے تحت نیند سے بیدار ہوا تھا۔ بے ساختہ اس کی نظر زمین پر اسی کروٹ دیتی پورب پر پڑی۔ وہ نہ جانے کتنی کروٹیں بدل گیا تھا، لیکن اس لڑکی کی پوزیشن میں کوئی فرق نہیں آیا تھا۔ کمرے میں موجود پنکھا اتنا تیز نہ تھا، ہوا صرف بیٹھ کے احاطہ تک آئی تھی۔ شاہزیب کے دماغ میں جھمکا ہوا، کہیں وہ گرمی کے سب بے ہوش تو نہیں ہو گئی۔ اگلے ہی پل شاہزیب تیزی سے بیٹھ سے اٹھتے اس تک آیا۔ گھٹنے کے بل زمین پر بیٹھتے اس نے اس کی ناپ کے پاس اپنی انگلی کی۔ 2 انگلیاں اس کی سانس چیک کرنے کے لیے تھی جو مدم چل رہی تھی۔ کچھ سوچتے خود کو تسلی دینے کی خاطر اس کے دل مقام پر جھکتے اس کی دھڑکنوں کی آواز کو سننے کی کوشش کر رہا تھا، جب اسی پل کسی احساس کے تحت پورب کی آنکھ کھلی۔ اپنے اوپر جھکے کالے سائے کو دیکھتے اس سے قبل کہ وہ چیختی شاہزیب اس کے منہ پر ہاتھ رکھ گیا۔ میں ہوں، ناخن مارنا بند کرو۔ شاہزیب اس کے چہرے پر جھکتے اپنے چہرے اور سینے پر اس کے ناخنوں کے وار کو برداشت کرتے ہوئے بولا۔ شاہزیب کی بات سنتے پورب کی مزاحمت تھمی تھی۔ اس نے اپنے لبوں پر جمے اس کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے اس کا ہاتھ دور ہٹایا۔ کیا کر رہے تھے آپ؟ وہ تیزی سے بولتے اٹھی جب جلد بازی کے باعث اس کا سر شاہزیب کے سر سے ٹکرایا۔ شاہزیب کو تو کچھ نہ ہوا، البتہ پورب سر پر ہاتھ رکھے سسک گئے۔ شاہزیب نے بے ساختہ اس کے ماتھے پر اپنا ہاتھ مسلا تھا۔ میں دیکھنے آیا تھا کہ تم سو رہی ہو یا گرمی کی وجہ سے بے ہوش ہو گئی ہو، شاہزیب نے کہتے اس کے پاس سے اٹھتے کمرے کی لائٹ جلائی۔ پورب نے گہرے سانس پڑتے اس کی جانب دیکھا جو بلیک ٹی شرٹ اور پینٹ میں ملبوس بکھرے بال لیے اس کی جانب دیکھ رہا تھا۔ نہیں،
इतनी गर्मी भी नहीं है। हुरब अपनी गर्दन पर ठहरा पसीना साफ करते हुए बोली, हाँ दिख रहा है। शाहजेब ने उसके पसीने से शराबुर वजूद को देख के तंज किया। हुरब सर झुका गई। बेड पर आ जाओ, मैं ज़मीन पर सो जाऊंगा। शाहजेब के दिल में न जाने कहाँ से उसके लिए रहम सा सिमट आया था कि उसे बेड पर सोने का कह रहा था। नहीं, आप सो जाए, मैं ठीक हूँ। हुरब ने नफ़ी की, मुझसे बहस मत किया करो, जो कह दूँ वो कर लिया करो, बात दोहराना पसंद नहीं है मुझे। शाहजेब ने बेजारी से कहा। हुरब उसके बेजार लहजे को सुनते इस्पात पे सर हिलाते बेड पर आते दराज हुई। अपने सर के नीचे मौजूद तकिए से उठते शाहजेब की खुशबू उसके नाक के नथनों से टकराई। उसके लबों पर मुस्कुराहट ने डेरा जमाया। हुरब की जगह पर नेम दरावत होते उसने हुरब की जानिब देखा, जो आंखें बंद किए मुस्कुरा रही थी। शाहजेब को उसकी जहनी हालत पर शिबा हुआ। बाहर से आते कहकों की आवाज़ सुनकर उसकी आंख खुली। फिसलमंदी से उठते उसने अंगड़ाई लेते नींद का असर जाहिर करना चाहा। जब दोबारा अपनी समातों में गूंजते कहकों की आवाज़ सुनते वो तेज़ी से अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। बाहर आते जो मंजर उसे देखने को मिला वो गैर मुतवक्का था। वो अपनी माँ के साथ बैठी राफिया की बात पर हंस रही थी। हंसने के बायस उसकी रंगत सुर्ख हो रही थी। वो पेट पर हाथ रखकर हंस हंस कर दोहरी हो रही थी। हंसते हुए इसके गाल पर पड़े गड़े देखते शाहजेब के दिल ने बैठ मिस की। अरे भाई आए ना, अम्मा आप ही के बचपन के किस्से सुना रही थी भाभी को। राफिया ने शाहजेब को देखते हंसते हुए कहा। शाहजेब का नाम सुनते उसकी हंसी सिमट गई। शाहजेब ने चुपती निगाहों से उसकी मुस्कुराहट को सिमटते देखा। क्या ज़रूरत है माँ मेरे किस्से सुनाने की? शाहजेब ने खफकी से कहते उनके तख्त पर अपनी जगह संभाली। हम तो बस ऐसे ही बात कर रहे थे, तुम बताओ काम पर नहीं जाना? राष्ट्र बेगम ने उसके बालों में हाथ फेरते हुए पूछा। नया काम ढूंढना है, ये वाली नौकरी तो इन मोहतरमा की वजह से हाथ से निकल गई। वो सुबह ही सुबह तंज करने से बाज ना आया था। राफिया ने संजीदगी से बाई की जानब देखा। उसे अम्मा ने सब कुछ बता दिया था। हुरब की रंगत मुतग़य्यर हुई। शाहजेब, अम्मा ने उसे सख्ती से रोका। जो सच है वो सच है अम्मा, इसी की वजह से मेरी नौकरी चली गई, यूं नहीं मैं बदनाम हो गया हूँ मैं। शाहजेब अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरते उसके चेहरे की जानिब देखते संजीदा लहजे में बोला, लेकिन उसके लहजे में छुपी नफरत बांपते हुरब वहाँ से उठ खड़ी हुई। तुम्हें क्या सुकून मिला उस बच्ची की सुबह ख़राब करके? हुरब के जाते ही अम्मा ने उसे लताड़ा। उसकी वजह से मेरी ज़िंदगी ख़राब हुई अम्मा, उसका क्या? शाहजेब ने ज़मीन पर गिरे उसके आंसू के निशान देखते खुद पर बेहिसी का लबाड़ा ओढ़े जवाब दिया, कुछ समझाना ही फजूल है तुम्हें, पिछली बातें भूल जाओ, इतनी प्यारी बीवी मिल गई है, शुक्र अदा करो। अम्मा ने उसे लताड़ा। सिर्फ शक्ल सूरत नहीं, सीरत भी मायने रखती है अम्मा। इस औरत की खूबसूरती का क्या फ़ायदा जिसे अपनी इज्जत का ख्याल ना रहे। उसकी आवाज़ इतनी ऊंची ज़रूर थी कि कमरे की दहलीज पर खड़ी हुरब के कानों तक बाआसानी पहुंच सकती थी। हुरब ने लब दांतों तले दबाते अपनी सिसकियां रोकी और वॉशरूम में जाकर बंद हुई। राफिया ने भाई पर एक खफकी बड़ी निगाह डालते अपना बैग उठाया और वहाँ से निकलता चला गया, जबकि शाहजेब भी किचन से अपना नाश्ता लाते नाश्ता करने में मसरूफ़ हो गया। नाश्ता करते हुए घर से निकलता चला गया। जब अम्मा हुरब के पास कमरे में जाकर बैठी, उसकी बातों को दिल पे मत लगाओ बेटा, अभी गुस्से में है, खफा है। जैसे ही गुस्सा और खफगी के बादल छटेंगे तो उसे तुमसे अनसियत महसूस होगी बेटा। अम्मा ने उसके बाल समेटते उसके आंसू साफ करते नरमी से कहा। जब हुरत जब्त खोलती उनके सीने से लगी रोने लगी। आदत है मुझे आंटी सबकी कड़वी बातें सुनने का। बचपन में मम्मा के गुजर जाने के बाद बाबा अपने बिजनेस में मसरूफ़ हो गए, इस कदर के मुझे भूल गए। उन्हें ख्याल ही नहीं आया कि मैं भी हूँ इस घर में। पूरा दिन तनहा घर में गुजार देती थी मैं। मम्मा के कुछ जाने के कुछ दिन ही बाद वो दूसरी शादी करते उस औरत को घर ले आए जो बाबा को मुझसे मज़ीद दूर कर गई। दोनों बिजनेस में मसरूफ़ थे, किसी ने मुझे बताया नहीं क्या सही है क्या गलत। रोते हुए कहते हुए उन्हें अपनी आप बीती सुना रही थी। बस बेटा खामोश हो जाओ, मैं हूँ ना, मैं बताऊँगी तुम्हें सही क्या है गलत क्या है। पहले तो तुम्हें दुपट्टा संभालना सीखना होगा, पूरे घर का जारू दे रहा होता है। अम्मा ने बात को मजाक का रंग दिया। हुरब रोते हुए हंसती। खाना पकाना आता है? अम्मा उसकी हंसी पर मुस्तस्फिर हुई। जी आता है, हुरब ने ताबदारी से जवाब दिया। राशिदा बेगम ने हैरत से उसकी जानिब देखा। मैं अपना फारिग वक्त कुकिंग क्लासेस में गुजारती थी, खाना बनाना आता है। हुरब ने उन्हें हैरत से से देखा। नमाज? जिस तरह से वही से उसका लिबास उसका अंदाज, ये बात पूछना बनती थी। मैं 5 वक्त की नमाज अदा करती हूँ आंटी, घर के काम करना जानती हूँ, खाना बनाना जानती हूँ,
पेंटिंग करनी भी आती है, बस कपड़ों का ढंग नहीं। अपने सारे गुण गनवाते और आखिर में मुंह बनाते उदासी से बोली, तुम्हें फिर भी क्या सिखाऊं, सब तो तुम जानती हो, मतलब मेरी बहू सगुड़ है। हाँ, कपड़ों में ध्यान देना पड़ेगा, आ जाओ, तुम्हारे लिए नया लिबास सीती हूँ, तुम सिलाई भी सीख लेना, अम्मा ने मुस्कुराते हुए कहा। पूरब मुस्कुरा दी। सारा दिन उसने अम्मा के साथ उनके कमरे में गुजारा। रात को जब वो घर आया, अम्मा भी सो गई थी और राफिया भी आंगन में रखी चारपाई पर सो रहा था। आज सारा दिन नौकरी के लिए खवार होते वो थक गया था। आखिर मुझे एक प्राइवेट स्कूल में नौकरी मिल गई थी। अपने बालों में हाथ फेरते और अपने कमरे में दाखिल हुआ, जहां उसे जागता देख शाहजेब को हैरत हुई। पूरब उसके अंदर आने पर खामोशी से बाहर निकल गई। शाहजेब भी कंधे झुकाते शावर लेने चला गया। उसने सुबह से कुछ खाया नहीं था, नाश्ते की सिवाय, और अब वो थकन इस कदर हावी थी कि वो खाना गर्म करके खाने की हिम्मत नहीं रखता था। अपने भीगे बालों में हाथ फेरते वो बाहर आया। जब गर्मा गर्म खाना टेबल पर रख देख कर उसने चौंकने के अंदाज में बेड के कोने में लहाफ में गायब पूरब पर डाली। भूख तो शिद्दत से जागी थी। टेबल तक आते वो खाने से इंसाफ करने लगा। खाना खाते हुए बेड पर उसके बराबर में नेम दराज होते आंखें मूंद गया। जल्दी उसे गहरी नींद ने घेर लिया। तकरीबन एक हफ्ता गुजर गया था उसे ये नौकरी करते। स्कूल में 2 शिफ्ट्स थी, मॉर्निंग और आफ्टरनून, और दोनों शिफ्ट्स की क्लासेस लेता था। वापस आते आते उसे रात हो जाती थी। वापसी पर उसे सोए मिलते सिर्फ वो जाग रही होती थी। उसे खाना देते हुए ऐसे सोती जैसे नींद की गोली खाई हो। इन दिनों में मुझसे हम कलाम नहीं हुआ था। उसके बदन पर अपनी माँ के हाथ से सिले कपड़े देखे उसका दिल अनजाने एहसास से भर जाता था। वो अब दुपट्टे को संभालने लगी थी। आज इतवार का दिन था। राफिया की भी छुट्टी थी और शाहजेब की भी। एक भरपूर नींद लेते वो नींद से बेदार होता, फ्रेश होते स्याह शलवार कमीज में कमरे से बाहर आया। राफिया तख्त पर बैठा नाश्ता इंसाफ कर रहा था, जबकि अम्मा की आवाज़ किचन से आ रही थी। वो किचन में दाखिल हुआ। नजरों ने सामने मुहूर्त से आटा गूंथती हुरब की जानिब देखा, जिससे आटे का प्याला डिसबैलेंस होते ज़मीन पर गिरा था, जबकि उसके बालों पर भी आटा लगा हुआ था। शाहजेब जबरे बीचे उसे देखते उसकी जानी पड़ा। जब कोई काम करना नहीं आता तो इसे ना करना बेहतर होता है, बर्बादी नहीं करनी चाहिए। उसके बालों पर लगे आटे को उठाते उस संजीदगी से उसे देखते हुए बोला। अम्मा संजीदगी से उसे ये सब देख रही थी और अपनी बेटी की बातों पर पूरब के फीके पड़ते चेहरे को देखते गुस्से से हवा हुई। और तुम्हारा किचन में क्या काम बरखुरता है? बाहर जाकर राफिया के साथ बैठो, किचन में हमारी निगरानी करने आए हो? अम्मा ने गुस्से से उधर लताड़ा। शाहजेब जो हुरब के करीब खड़ा था, उसके चेहरे के अतार चढ़ाव बहुत दिख रहा था। अपनी माँ की बात सुनते वो लब पेच गया। अम्मा, उसने बर्बादी कर दी है। उसके वालिद साहब की तरह हमारे पास पैसों का खेत नहीं है। ये सब सामान मेहनत की कमाई से आता है, पर ये कहाँ समझेगी? मेहनत और इनका दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं। सख्त सुस सुनाता हुआ किचन से निकलता चला गया। उसे शदीद गुस्सा आया था उस लड़की पर, जिसने कोई जादू कर दिया था उसकी माँ और भाई पर। शाहजेब के मुताबिक वो इसकी असलियत से जो नहीं वाकिफ थे, उसकी वो गज भर की जुबान उन दोनों ने कहाँ सुनी थी जो शाहजेब ने यूनी में सुनी थी। यहाँ तो वो लबों को सिए खामोशी का चोला पहने मासूम बनी बैठी थी। वो सख्त तल मिलाता हुआ राफिया के पास आकर बैठा। सॉरी अम्मा, मैं बस अभी बना देती। हुरब अम्मा से माजरत करते हुए दोबारा से आटा गूंदने लगी। जब उसे घर के काम आते ही नहीं तो क्यों किचन में खड़ी है? न जाने वो किस बात पर इतना भड़क रहा था। शायद उसकी खामोशी उसके दिल को चुभन पैदा कर रही थी। पिछले 1 हफ्ते से आप इन्हें हाथ का खाना खा रहे हैं भाई, नाश्ते से लेकर शाम के खाने तक। घर की सफाई सब चीज़ों का ख्याल वो रखती है। राफिया ने अपनी भाभी की बुराई पर भाई को गुस्से से देखते जताया। शाहजेब ने हैरत से राफिया को देखा। बकवास मत करो। अगले ही पल उसकी बात को झूठ गिरदानते उसे जड़ गया। बकवास नहीं कर रहा। उठते साथ जो गरम गरम पराठे और चाय ऑमलेट खाते वो बच्ची बनाती है। तुम तो ख्वाब खरोश के मज़े लूट रहे होते हो। अम्मा ने उसके आगे नाश्ते की ट्रे रखते हुए तंज किया, जिसने पलटते छत पर जाती हुरब को देखा। बारिश होने वाली है, कपड़े उतारने गई है। अब कहीं उस बात पर भी बच्ची को शर्मो हया के ताने मत दे देना। अम्मा ने उसकी नज़रों से ताक्कुब में देखते उसे रोका। अम्मा, मैं हर वक्त उसे ताने नहीं मारता रहता, मैं तो उससे हम कलाम भी नहीं होता। शाहजेब ने अपना बचाव करना चाहा, लेकिन ये बचाव उसके गले का फंदा बन गया। यही तो मसला है तुम्हारा। वो बच्ची इतने अमीर घर से आने के बावजूद ना सिर्फ अपनी गलती पर पेशमान है, बल्कि जी जान से कोशिश कर रही है तुम्हारा दिल जीतने की। हर काम कर रही है वो, और बदले में तुम उससे हम कलाम होना पसंद नहीं करते। अम्मा,
آپ ارادہ کر بیٹھے ہیں اسے سیدھا کرنے کا؟ یہ زبردستی کی شادی ہے اماں، ہماری رضامندی شامل نہیں تھی، اس کی غلطی کے نتیجے میں یہ رشتہ بنا ہے۔ شاہزیب نے بوندی سی دلیل دی۔ تمہاری طرف سے ہوگی زبردستی میاں، وہ بچی تو تمہیں اپنا چکی ہے۔ عورت جس مرد سے محبت کرتی ہے اس کے ساتھ ایک جھونپڑی میں بھی سوکھی روٹی پہ بھی گزارا کر لیتی ہے، اپنے آپ کو اپنے مرد کے رنگ میں رنگ لیتی ہے۔ اب بھی اگر تم نہیں سمجھے تو تم سے بڑا بے وقوف انسان اس دنیا میں کوئی نہیں۔ اماں اسے صاف صاف لفظوں میں حورب کے احساسات کے بارے میں بتا گئی تھی۔ اس کا منہ کو جاتا ہاتھ رکا۔ اس نے حیرت سے اماں کو دیکھا جو رافعہ کی جانب متوجہ ہو گئی تھی۔ شاہزیب نے نظروں کا زاویہ بدلتے سیڑھیوں سے اترتی حورب کو دیکھا جو تیز چلتی ہواؤں کے باعث اپنے سر سے پھسلتے دوپٹے کو سنبھال رہی تھی۔ بالوں کا جوڑا بنایا ہوا تھا جس کی کچھ لٹیں اس کے سرخ اور سفید چہرے کا احاطہ کیے ہوئی تھی۔ مصنوعی رنگ سے پاک اس کی گلابی لب، سیاہ گلافی آنکھیں، چھوٹی سی ناک، متناسب سراپا، پہلی بار اسے استحقاق بڑی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ وہ حسین تھی۔ شاہزیب کی دل کی دھڑکنوں میں تلاطم مچا۔ وہ یکٹک اس کی جانب دیکھے گیا۔ ہاتھ میں تھامے کپڑے لیے حورب نیچے اتر رہی تھی جب ایک کپڑا اس کے پاؤں میں گرا اور دیکھ نہ پاتے زمین پر گری۔ حورب کو گرتے دیکھ شاہزیب کھانا چھوڑے اس کی جانب بھاگا۔ اماں اور رافعہ بھی چیخ سنتے حورب کی جانب متوجہ ہوئے۔ دھیان کہاں تھا تمہیں لڑکی؟ اسے اپنے بازو میں اٹھائے وہ کمرے میں لے جاتے برہمی سے بولا، زیب میرے پاؤں میں بہت درد ہو رہا ہے۔ اس کی قمیض کو مٹھیوں میں جگڑے وہ روتے ہوئے بولی۔ شاہزیب نے اس کے اس طرح پکارنے پر اس کی جانب تپش بھری نظروں سے دیکھتے بیڈ پر لٹایا۔ اماں اور رافعہ بھی اندر آئے۔ کچھ نہیں ہوا ہے، زیادہ ٹونک نہیں کرو، تھوڑی سی تو چوٹ ہے، اتنا واویلا مچانے کی ضرورت نہیں، اور آئندہ دھیان رکھنا، انڈے میں نمک بہت تیز تھا۔ اس نے مسوئی ڈپتے اس کے بازو کو ایک جھٹکے سے موڑ کیا۔ حورب جو رونا بند کیے درد برداشت کرتے اس کی بات سن رہی تھی، یکدم چیختے اس کے سینے میں سما گئی۔ ٹھیک ہو گیا، دیکھو اب درد نہیں ہوگا۔ شاہزیب نے اس کی پشت سے لاتے نرمی سے کہا، انڈے میں نمک ٹھیک تھا، میں نے کھایا تھا۔ وہ اپنی ناک اس کی قمیض سے صاف کرتے ہوئے خفگی سے بولی۔ اماں، رافعہ، شاہزیب مسکرا اٹھے اس کی بات پر۔ ارے نہیں تھا نمک تیز، اس کے اندر تو عادت ہے نکتہ چینی کرنے کی۔ اماں نے حورب کے پاس آتے ہوئے شاہزیب کی ٹانگ کھینچی۔ حورب ان کی آواز سنتے کرنٹ کھا کر شاہزیب سے دور ہوئی، اپنی حرکت پر چہرہ بھاپ چھوڑنے لگا۔ شاہزیب نے اس کے چہرے کو بدلتے رنگ بخوبی نوٹ کیے۔ اماں، مجھے ایک دوست کے یہاں جانا ہے، میں جلدی آ جاؤں گا، اس کا دھیان رکھے گا۔ شاہزیب اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے بولا۔ اماں نے اس بات میں سر ہلایا۔ شاہزیب ایک نظر حورب پر ڈالتے وہاں سے نکلتا چلا گیا، جبکہ حورب اس کے آخری لفظوں پر دم ساتھ گئی۔ رات کے وقت وہ گھر واپس آیا تھا۔ پورا دن اپنی ماں کی باتوں کو ذہن میں گونج رہی تھی۔ اس کی ماں کیا کہنا چاہ رہی تھی وہ سمجھ گیا تھا۔ کیا حورب اس سے محبت کرتی ہے؟ یہ سوال بار بار ذہن میں ابھر رہا تھا جو اسے بے چین کر رہا تھا۔ اپنے کمرے میں آتے اس نے بیڈ پر لیٹی گہری نیند میں مہو حورب کو دیکھا۔ یکدم جیسے بے قرار دل کو قرار ملا تھا۔ بیڈ پر آتے ہوئے اس کے قریب نیم دراز ہوا تھا۔ جوان جذبات سینے میں انگڑائی لیتے بیدار ہو رہے تھے۔ پہلو میں دراز حسین صنف مخالف جو اس پر حلال بھی تھی۔ ایسے بھی اگر وہ بہک بھی گیا تو کوئی گناہ نہیں تھا۔ شاہزیب نے رخ بدلتے اس کے پہلو پر گرفت مضبوط کرتے اس کی گردن میں مونچھ پائے گہرا سانس بھرتے اس کی گردن پر اپنا دہکتا لمس چھوڑا۔ ایک سرور سا اس کے وجود میں پھیلتا چلا گیا، جیسے تشنگی جو سینے میں جل اٹھی تھی وہ بجھنے لگی ہو۔ اس کے لب گستاخیاں سرزد کر رہے تھے۔ پہلو پر گرفت مضبوط سے مضبوط تر ہو رہی تھی۔ نیند میں اپنے آپ کو کسی کی گرفت میں محسوس کرتے، اپنی گردن پر دہکتا لمس اور سانسوں کی تپش محسوس کرتے وہ نیند سے بیدار ہوئی۔ اپنے انتہائی قریب شاہزیب کو دیکھ اس کی سانسیں سینے میں الجھی۔ زیب اپنے پہلو میں درے اس کے ہاتھ کو ہٹانے کی کوشش کرتے اس کا نام پکار گئی۔ اس کے لبوں کی گستاخیاں اس سے برداشت کرنا دھو بھر تھا۔ جب شاہزیب اس کے چہرے پر جھکتے اپنی قربت کے رنگ اس کے چہرے پر بکھیرنے لگا۔ حورب نے اپنی تمام تر طاقت مجتمع کرتے اسے خود سے دور دھکیلا۔ کیوں جھٹک رہی ہو؟ شاہزیب جو مدہوش ہوا اس کے لمس سے سکون حاصل کر رہا تھا۔ اس کے یوں پیچھے کرنے پر اس کے اوپر سایہ فگن ہوتے اس کے سرخ چہرے اور نم آنکھوں کو دیکھتے ہو گرایا، کیونکہ آپ اس رشتے کو دل سے نہیں مانتے۔ اس وقت آپ بہک رہے ہیں اور آپ کی ایسی قربت مجھے نہیں چاہیے۔ اس کے سینے پر ہاتھ کا دباؤ دیتے اس سے خود کو دور کر رہی تھی، جبکہ شاہزیب اس کے ہاتھوں کو تھامتے تکیے سے لگا گیا۔ پھر کیسی قربت چاہیے؟
بے باکی کا مظاہرہ کرتے ہوئے پوچھا۔ جس دن آپ اس رشتے کو مکمل اپناتے، مجھے دل سے اپنی بیوی قبول کرتے، اپنے دل میں میرے لیے محبت دے، میری جانب قدم بڑھائیں گے نا، تب اف تک نہیں کروں گی، لیکن ابھی نہیں۔ بھرائی آواز میں جواب دیا۔ مطلب چاہتی ہوں میں تم سے محبت کروں؟ شاہزیب نے اس کے بالوں کو سمیٹتے ہوئے پوچھا۔ ایک بیوی کو اپنے شوہر سے محبت اور عزت چاہیے ہوتی ہے، اور آپ تو دونوں ہی نہیں کرتے۔ اس نے صاف کوئی سے کام لیا تھا، سچ اسے منہ پر دے مارا تھا۔ شاہزیب لب پیچھے اسے اپنی گرفت سے آزاد کر دے، اس کے پہلو میں دراز ہوا۔ پھر تو ہو سکتا ہے تم ساری زندگی میری غربت سے محروم رہو۔ اسے خود سمجھ نہیں آیا تھا وہ کیا بول گیا تھا۔ شاید سینے میں شدید جلن کا احساس ابھرا تھا اس کے یوں دور جھٹکنے پر، جس کا بدلہ وہ ان لفظوں سے لے رہا تھا۔ منظور ہے، لیکن ایسی غربت نہیں چاہیے جس کے بعد میں اپنے شوہر کی ایک محبت بری نظر کے لیے محروم رہوں۔ آپ پھر اپنے خول میں سمٹ جائیں گے اور میں گھٹ گھٹ کر مر جاؤں گی۔ کروٹ بدلتے ہوئے بھرائی آواز میں کہتی اپنی آنکھیں موند گئی۔ شاہزیب پر طاری تمام خمار کہیں دور جا سویا تھا۔ آنکھیں بند کیے اس کی کہی گئی باتیں سوچنے لگی۔ اس رات کے بعد دونوں میں گہری خاموشی چھا گئی تھی۔ دونوں ایک دوسرے سے ہم کلام نہیں ہوتے تھے۔ آج معمول کے خلاف اس کی آنکھ فجر کے وقت کھلی تھی۔ آنکھیں کھولتے اس نے بیڈ سے کچھ دور پر سفید لباس میں ملبوس نماز ادا کرتی حورب کو دیکھا۔ پہلے پہلو سے یوں گمان ہوا جیسے کوئی جن بھوت ہو، لیکن بعد میں سمجھ آنے پر اسے حیرت ہوئی۔ وہ اسے بگڑا ہوا کہتا تھا، اسے بے شرم اور بے حیا جیسے القابات سے نوازتا تھا، اور خود کیا تھا، خود تو کبھی کبھار نماز ادا کرتا تھا، اور جب دل کیا پڑھ لی، جب دل کیا نہیں پڑھی۔ یہ تو آج اس نے اپنی آنکھوں سے اسے نماز پڑھتے دیکھا تھا، ورنہ اس کی ماں نے اسے بتایا تھا کہ اس کی بیوی 5 وقت کی نمازی ہے، جس پر یقین اس نے نہیں کیا تھا۔ اسے نماز ادا کرتے واپس سجدے میں گرتے روتے دیکھ شاہزیب کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں بھیجا تھا۔ اس کی اتنی بڑی خطا بھی نہیں تھی جتنی سزا اسے دے رہا تھا۔ اس کے پیار، اس کی محبت پر اس عورت کا حق تھا، اور وہ اسے تن سے نوازتا رہتا تھا۔ اس کی سزا تب بنتی جو وہ اپنی غلطی پر پشیمان نہ ہوتی، لیکن وہ اپنی غلطی پر پشیمان تھی، اس کے لیے خود کو بدل گئی تھی۔ حورب کی جائے نماز سے اٹھنے پر وہ اپنی آنکھیں موند گیا۔ زیب اٹھے۔ اس کے کندھے کو جھنجھوڑتے ہوئے حورب نے نم آواز میں اسے پکارا، جس نے مندی مندی آنکھیں کھولتے اس کی جانب دیکھا۔ زیب، اماں کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، وہ ہوش میں نہیں آ رہے، رافعہ ایمبولینس لینے گیا ہے۔ حورب روتے ہوئے اس کی سماعتوں میں سور پھونکا۔ شاہزیب کی نیند بک سے اڑی۔ تیزی سے وہ اماں کے کمرے کی جانب بھاگا جہاں وہ بے ہوش تھی۔ باہر سے آتی ایمبولینس کی آواز سنتے وہ تیزی سے اماں کے وجود کو بازوں میں اٹھائے باہر بھاگا تھا۔ حورب نے اس کی تقلید میں قدم بڑھائے۔ ایمبولینس میں شاہزیب کے ہمراہ سوار ہوتے وہ تینوں ہسپتال کی جانب گامزن ہوئے تھے۔ اماں کو ایمرجنسی روم میں لے جایا گیا۔ رافعہ اور حورب باہر رکھی کرسیوں پر بیٹھے شدت سے رو رہے تھے۔ شاہزیب کی آنکھیں بھی نم تھیں۔ اس نے ان دونوں کے درمیان بیٹھتے ان دونوں کو اپنے سینے سے لگایا۔ زیب، اماں ٹھیک ہو جائیں گی نا؟ میں ایک اور بار اپنی ماں کو نہیں کھونا چاہتی، وہ شدت سے روتے ہوئے بولی۔ شاہزیب اس کی کمر سے لاتے اس کے بالوں پر اپنے لب رکھے۔ انشاءاللہ وہ ٹھیک ہو جائیں گی، نہیں چھینے گا کوئی نہیں ہم سے، شاہزیب نے نم آواز میں جواب دیا۔ تقریباً 1.5 گھنٹے بعد ڈاکٹر باہر آئے۔ اماں بی پی شوٹ کر جانے کی وجہ سے بے ہوش ہو گئی تھی، ڈرنے کی کوئی بات نہیں ہے۔ ان تینوں نے سکون کا سانس بھرا تھا۔ ڈاکٹر کے کہنے پر اماں کو شام تک ڈسچارج مل گیا تھا۔ وہ اپنی ماں کے کمرے میں بیٹھا ہاتھ کی مٹھی بنائے لبوں پر سجائے اسے دیکھ رہا تھا، جو ایک پاؤں پر کھڑی تھی، کبھی ان کا سر دباتی، کبھی ان کے لیے پھل کاٹ کر لاتی، کبھی ان کے پیر دباتی۔ وہ شاہزیب کو دل کو اپنی جانب موڑ گئی تھی۔ ایک مرد کی سب سے بڑی خواہش یہی ہوتی ہے اس کی ماں اور بیوی میں پیار بنا رہے، اس کی بیوی اس کی ماں کو وہی عزت مقام دے جو اس کی اپنی ماں کی ہو۔ بیوی پر زبردستی نہیں ہوتی کہ وہ شوہر کے والدین کی خدمت کرے، لیکن اگر وہ خوشی سے ان کی خدمات انجام دیتی ہے تو شوہر مزید اپنی بیوی کا گریدار ہو جاتا ہے۔ اپنے بجتے فون کی آواز سنتے وہ ہوش کی دنیا میں آیا تھا۔ حورب نے غصے سے اس کی جانب دیکھا کیونکہ اماں سو رہی تھی۔ شاہزیب زیر لب سوری کہتا کمرے سے باہر نکلتا چلا گیا، اور وہی ان کے پاس پیر دباتی رہی۔ اس عورت نے نہ صرف اسے سمجھا تھا، اس نے ماں کا پیار بھی دیا تھا جس سے ایک عرصے دراز سے وہ محروم رہی تھی۔ شاہزیب اس کے لیے اہم تھا، لیکن اس سے بھی ضروری اب اس کے لیے یہ رشتے تھے، ایک بھائی جیسا دیور اور ایک ماں جیسی ساس۔ رات کے وہ گھر آیا تھا۔ ماں کے کمرے میں آتے اس کی نظر ان کے پیروں کی جانب بے آرامی کی حالت میں لیٹی ہوئی حورب پر پڑی۔ شاہزیب مسکراتے ہوئے اس کی جانب بڑھتے
اسے اپنی باہوں میں اٹھا گیا۔ حورب نیند میں کسمس آئی۔ شاہزیب اسے لیے اپنے کمرے میں آیا۔ بیڈ پر اسے لٹاتے اس نے انتہائی محبت عقیدت سے اس کے ماتھے پر بوسہ دیا، اس پر کمفرٹر ٹھیک کرتے، اس کے ساتھ نیم دراز ہوتے، اس کے پہلو میں ہاتھ رکھتے، اس کی گردن میں منہ چھپا گیا۔ جلد ہی وہ نیند کی وادیوں میں اترتا چلا گیا۔ اس کی آنکھ دیر سے کھلی۔ باہر سے آتے شور کی آواز سنتے وہ اٹھ بیٹھی۔ کمرے کا جائزہ لیا تو معلوم ہوا وہ اپنے کمرے میں ہے۔ اسے اچھی طرح یاد تھا وہ اماں کے کمرے میں تھی۔ کیسے شاہزیب یہاں لایا تھا؟ سوچتے ہوئے اس کی سفید رنگت میں سرخیاں آئیں، بالوں کو جوڑے مقید کیے، سر پر دوپٹہ اوڑھے وہ اپنے کمرے سے باہر نکلی۔ جب اس کی نظر آنگن میں تخت پر موجود اماں کے ساتھ ایک عورت پر پڑی، جس کے پاس ہی رافعہ اور شاہزیب بیٹھے ہنس رہے تھے، ان سے ہوتی ہوئی نظر کچن میں دہلیز پر نکلتی لڑکی پر پڑی، جو سر پر دوپٹہ پہنے، لبوں پر سرخی لگائے تیار ہوئے بڑے استحقاق سے ہاتھ میں ٹرے تھامے شاہزیب کے سامنے رکھ گئی۔ حورب کا دل خوف سے سکڑا۔ اسے شاہزیب کو دیکھتے مسکراہٹ پاس کی تھی۔ شاہزیب بھی بدلے میں مسکرایا۔ اس منظر کو دیکھ اس کی آنکھوں میں تیزی سے نمی نے اپنی جگہ بنائی تھی۔ چہرے کی رنگت صاف پتہ دے رہی تھی کہ اسے یہ سب انتہائی برا لگا تھا۔ راشدہ، یہ ہے بہو تیری؟ اماں کی بہن کمرے کی دہلیز پر کھڑی حورب کو دیکھتے ہوئے بولی تھی۔ ان کے کہنے کی دیکھ تھی کہ سب حورب کی جانب متوجہ ہوئے، جس نے زبردستی مسکرانے کی صحیح کی۔ ہاں، یہی ہے حورب، میری بہو، اماں تکیوں سے ٹیک لگائے بیٹھی ہوئی بولی تھی۔ حورب کو محبت سے دیکھتے ہوئے بولی تھی۔ حورب نے ان دونوں خواتین کے چہرے کے بدلتے رنگ دیکھے تھے۔ اپنے ہاتھوں کے باہم ملایا۔ السلام علیکم۔ حورب نے قریب آتے سلام کیا۔ وعلیکم السلام، سب نے بلند آواز میں جواب دیا۔ اس سے پہلے وہ شاہزیب کے ساتھ بیٹھتی، وہ لڑکی اس کی جگہ لے چکی تھی۔ شاہزیب اپنی خالہ زاد کی حرکت پر اچنبھنے کا شکار ہوا تھا۔ اس نے حورب کی جانب دیکھا، جس کی آنکھوں میں نمی چمکنے لگی تھی۔ تم نے تو جھٹ منگنی پٹ بیاہ کر دیا، کانوں کان خبر نہیں ہونے دی خاندان والا کو۔ خالہ منہ کے زاویے بناتے ہوئے بولی۔ بس دونوں جانب سے جلدی تھی، اور بہو جتنی جلدی گھر آ جائے اتنا اچھا ہے۔ اماں نے سہولت سے جواب دیا۔ اماں، میں کھانے کا انتظام کرتی ہوں۔ اماں بیٹھ کر مزید کو خود تکلیف میں دیکھنے نہیں چاہتی تھی، اس لیے بولتے ہوئے جانے لگی۔ جب شاہزیب کی خالہ زاد کی آواز پر رکی، نہیں تم رہنے دو، میں نے بریانی کا قورمہ بنا دیا ہے، بس چاول بنانے اور باقی کباب میں گھر سے بنا کر لائی تھی، تم ناشتہ کرو نا۔ فوزیہ اس سے ایسے مخاطب تھی جیسے حورب مہمان ہو اور وہ میزبان۔ نہیں، مجھے بھوک نہیں ہے، شاہزیب کو کھلائیں، وہ سنجیدگی سے بولتی ہوئی اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ شاہزیب جو ناشتہ سے انصاف کر رہا تھا، حورب کے کہنے پر ناشتہ سے ہاتھ کھینچ گیا۔ اس کی سمجھ سے باہر تھا حورب کا یہ انداز۔ پورا دن حورب اپنے آنسو پیتی رہی تھی، اسے ذرا اچھا نہیں لگ رہا تھا اپنے کچن میں فوزیہ کو کام کرتا دیکھ کر۔ یہ بات رافعہ اور اماں سمجھ گئے تھے، نہیں سمجھے تھے تو صرف شاہزیب صاحب، جنہوں نے بریانی کھاتے فوزیہ کی تعریف کرتے ہوئے حورب کا دل اور خون دونوں جلایا تھا۔ باقی کسر رافعہ نے پوری کر دی تھی، اسے یہ بات بتا کر کہ فوزیہ اور شاہزیب کے رشتے کی بات ایک دفعہ خاندان میں چل چکی ہے۔ وہ بیڈ پر بیٹھی بار بار اپنے آنسو صاف کر رہی تھی جب شاہزیب اندر آیا۔ بریانی اچھی بنی تھی نا؟ آج صبح سے اسے ہم کلام نہیں ہوتی۔ شاہزیب نے بات کا آغاز کرنے کی خاطر وہ بات بول دی جو حورب کو آگ لگا گئی۔ ظاہر ہے آپ کی منگیتر اور محبوبہ نے جو بنائی تھی۔ وہ سلگتے لہجے میں بولی۔ محبوبہ کا لفظ خود کی جانب سے اضافی لگایا گیا تھا۔ کیا؟ اپنی گھڑی اتارتے شاہزیب کو حیرت کا جھٹکا لگا۔ کچھ نہیں، حورب بھرائی ہوئی آواز میں کہتے بیڈ سے اٹھتے باہر کی جانب جانے لگی۔ جب شاہزیب نے اس کا ہاتھ تھامے اسے اپنی جانب کھینچا، حورب اس کے سینے سے آن لگی، چہرہ جھکائے وہ اپنی آنکھوں میں تیرنے والی نمی چھپا رہی تھی اس سے۔ تم نے فوزیہ کو میری منگیتر اور محبوبہ کیوں کہا حورب؟ اس کی ٹھوڑی اپنے ہاتھوں میں جکڑے اس کا چہرہ اٹھائے سر تیجے میں استفار کرنے لگا۔ تو کیا نہیں ہے وہ؟ رافعہ نے مجھے بتایا آپ دونوں کے رشتے کی بات چل رہی تھی کچھ عرصہ پہلے۔ میں آپ کی زندگی میں نہ آتی تو وہی آپ کی بیوی بنتی، یہی وجہ تھی، شاید اسی لیے آپ مجھے اپنا نہیں رہے تھے، نہ ہی میری غلطی کو معاف کر رہے تھے۔ آنسو لڑک کر اس کی عارض پر گرا۔ اس نے بڑائی آواز میں شاہزیب کے خوبرو چہرے کی جانب دیکھا، جس کی بری آنکھوں میں اس کی بات سنتے تیش نے اپنی جگہ بنائی تھی۔ انابی لب سختی میں آپس میں بھینچے تھے۔ بس اتنے دنوں سے آپ کے لیے کھانا بنا رہی ہوں، آپ نے جھوٹے منہ میری تعریف نہیں کی، آج اس کی بنائی گئی بریانی کی تعریف آپ نے جٹ سے کر دی۔ شکوہ کن نگاہوں سے اس کی جانب دیکھ کے وہ شکوہ کر گئی۔ بہت فضول سوچتی ہو، اس رافعہ کو تو میں چھوڑوں گا نہیں۔ فوزیہ نہ میری منگیتر تھی
اور نہ ہی محبوبہ۔ گھر میں بات چلی تھی لیکن میں منع کر دیا تھا۔ شاہزیب نے دانت پیستے ہوئے رافعہ کو کوسا۔ اور دوسری بات، کس نے کہا میں نے تمہیں نہیں اپنایا یا میں تمہیں غلطی معاف نہیں کی؟ جانا میں غلط تھا۔ میرے دماغ میں جو میری شریک حیات کا خاکہ تھا تم مجھ سے کہیں زیادہ اچھی ہو۔ ایک ایسی لڑکی جو میری محبت اپنے دل میں سمائے، میری ہر کڑوی کسیلی بات چپ چاپ سہن کر گئی، جو خود کو میرے لیے بدل گئی، جس کے لیے مجھ سے جڑے رشتے بھی اہمیت کے حامل ہیں۔ اس لڑکی کی ایک ذرا سی خطا کے بنا پر مجھے اپنی محبت سے محروم نہیں کر سکتا۔ اس کی کمر پر گرفت مضبوط کیے وہ گھمبیر لہجے میں بولا تھا اور اس کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ ایک بیوی کو اپنے شوہر سے محبت اور عزت چاہیے ہوتی ہے اور تم میری محبت کی حقدار ہو۔ مجھ پر فرض ہے تمہاری عزت کرنا۔ میں اپنے ہر طنز ہر سخت جملے کی معافی مانگتا ہوں تم سے۔ اسے بے یقینی سے چہرے کی جانب دیکھتے وہ معذرت خواہ لہجے میں بولا، ہوش میں آ جاؤ، سچ بول رہا ہوں۔ آج تمہاری جانب دیکھتے ہمارے رشتے کو پورے دل سے اپناتے ہیں۔ اپنے دل میں تمہاری محبت لیے بڑھا ہوں، قبول کرو گی مجھے؟ اس کی چھوٹی سی ناک کو لبوں سے چھوتے وہ بوجھل لہجے میں بولا۔ حورب اس کے سینے سے لگتے بلند آواز میں رونا شروع کر چکی تھی۔ شاہزیب کے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ اسے تو خوش ہونا چاہیے تھا اور وہ رو رہی تھی۔ حورب کیوں رو رہی ہو یار؟ اماں اور رافعہ نے سمجھنا ہے میں تم پر ظلم ڈھا رہا ہوں، تم پر طنز کے تیر برسائے ہیں اور آ کر وہ دونوں مجھے گولیوں سے نوازیں گے۔ چپ کر جاؤ یار۔ وہ واقعی اماں کی جاڑ سے ڈرتا تھا۔ حورب کی پشت پر ہاتھ پھیرتے ہوئے اسے چپ کروانے کی کوشش کر رہا تھا۔ مجھے معاف کرتے زیب، میں نے وہ تصویروں والی حرکت جان بوجھ کر نہیں کی تھی۔ میں آپ کو شروع سے پسند کرتی تھی، اس لیے آپ کو تنگ نہیں کرتی تھی، آپ کی ڈانٹ چپ چاپ سن لیتی تھی۔ تو روز اور باقی سب یہ سمجھتے تھے کہ میں ڈرتی ہوں آپ سے، تو انہوں نے شرط رکھی تھی، اس لیے میں نے وہ تصویریں لی اور میں ان تصویروں سے آپ سے دور بھی تھی۔ پتہ نہیں کس نے وہ تصویریں خراب کی۔ آئی ایم سوری زیب۔ اس کے سینے سے لگی آنسوں کی بچھاڑ سے اس کی شرٹ گیلی کرتے وضاحت دے رہی تھی، میں سب جانتا ہوں، بس یہ بات نہیں کہ میری بیوی مجھ سے فدا ہے اور مجھ سے محبت کرتی ہے۔ وہ شوق لہجے میں اسے باہوں میں اٹھائے بولتے بیڈ کی جانے پڑا تھا، ویسے پہلے تم تیز تھی، یہ معصومیت کہاں سے آ گئی؟ اسے بیڈ پر لٹاتے اس پر سایہ فگن ہوتے وہ شرارت بھرے لہجے میں بولا، میں معصوم ہی ہوں۔ وہ ناک سکوڑ کر بولی، میں صدقے اس معصومیت کے۔ شاہزیب برجستہ کہکا لگائے اس کے چہرے پر جھکتے، اپنے لبوں کا لمس چھوڑتے اسے اپنی محبت بھری قید میں قید کرتے اس کے پور پور پر اپنی محبت برسا رہا تھا۔ دونوں ایک دوسرے کی قربت میں کھوتے اپنی محبت اپنے رشتے کو مضبوط کر گئے تھے۔ کچھ مہینوں بعد وہ لیبر روم کے باہر اضطرابی انداز میں چکر لگا رہا تھا۔ ساتھ ہی اماں اور رافعہ بھی موجود تھے، جن کے لبوں پر حورب کی صحت یابی کی دعا رقص کر رہی تھی۔ اچانک سے اس کی طبیعت خراب ہو گئی تھی۔ وہ تینوں اسے جلدی سے ہسپتال لے کر بھاگے تھے۔ شاہزیب کا جیسے کلیجہ منہ کو آیا ہوا تھا، اس کی بیوی اور اولاد دونوں خیر سے ہوں، بار بار اس کے لبوں پر فریاد کر رہے تھے۔ ڈاکٹر کے باہر آنے پر وہ تیزی سے ڈاکٹر کی جانب پڑا، دل خوف کی شدت سے دھڑک رہا تھا۔ مبارک ہو آپ کو، جڑواں بچوں کے باپ بنے آپ، ڈاکٹر نے خوشی کی نوید سنائی تھی۔ اماں نے ہاتھ اٹھائے رب کریم کا شکر ادا کیا۔ ڈاکٹر، میری وائف؟ شاہزیب نے حورب کے بارے میں پوچھا۔ وہ بھی بالکل ٹھیک ہے، آپ مل سکتے ہیں ان سے۔ ڈاکٹر کے کہنے پر وہ پل پر کی دیر کیے بنا کمرے میں داخل ہوا۔ اس کی نظر بیڈ پر لیٹی حورب پر پڑی، جسے دیکھتے آسودگی سے مسکرائی تھی۔ شاہزیب نے آگے بڑھتے اس کے ماتھے پر شدت سے اپنے لب رکھے، آنسو دگا دیتے اس کی آنکھوں سے بہتے حورب کے ماتھے پر گرا۔ حورب نے آنکھیں مونتے اس کے لمس کی تاثیر محسوس کی، جو اس کی رگ رگ میں طمانینت بڑھا گیا تھا۔ شکریہ حورب، مجھے باپ جیسے بلند رتبے پر فائز کرنے کے لیے، میری اولاد کی خاطر اتنا درد برداشت کرنے کے لیے۔ اس کا ہاتھ تھامتے اپنے لبوں پر لگاتے اس نے حورب کا شکریہ ادا کیا تھا۔ حورب نے اسے اپنے نزدیک جھکاتے اس کے ماتھے پر اپنے لب رکھے۔ شکریہ آپ کا بھی، مجھے اپنانے کے لیے۔ نم آواز میں اس کا شکریہ ادا کر گئی تھی۔ ارے ہٹو بھائی، تم اپنی بچیوں کو دیکھو، مجھے میری بچی کو دیکھنے دو۔ اماں شاہزیب کو حورب سے دور کرتے ہوئے بولی۔ شاہزیب ان کے کہنے پر ہنس دیا۔ حورب کے پاس آتے اسے پیار دیکھنے لگا اور حورب اس کے پیار پر نم نگاہوں سے اس کی جانب دیکھتے خدا کا شکر ادا کرنے لگی کہ اسے ساس کے روپ میں ایک ماں مل گئی تھی۔ اماں، یہ مجھ پر گئی نا، دیکھو۔ اپنی بچیوں کو کاٹ میں لٹا دیکھ وہ پرجوشی سے بولا۔ سب اس کی اس انداز پر ہنس پڑے۔ وہ اپنی بچیوں کے ہاتھ نرمی سے تھامتے چوم گیا۔ اب نام رکھے دونوں کا جلدی سے۔
رافع کے کہنے پر شاہزیب نے اسباب میں سر ہلایا۔ یہ ہے لارب اور یہ ہے منہا۔ دونوں بچیاں ایک دوسرے سے بالکل بھی مماثلت نہیں رکھتی تھی۔ شاہزیب نے دونوں کو نام دیتے حورب کی جانب دیکھا۔ بابا کو بتایا تھا آپ نے؟ حورب نے آنسو پر ضبط کرتے ہوئے پوچھا۔ انہوں نے فون نہیں اٹھایا، نمبر بند جا رہا تھا ان کا۔ پتا کرنے پر معلوم ہوا کہ وہ لندن شفٹ ہو گیا، شاہزیب نے جواب دیا۔ حورب شدت سے روتی ہوئی اماں کے سینے میں سمائی۔ بیٹا، آنسو ان لوگوں کے لیے بہائے جاتے ہیں جن کے دلوں میں آپ کے لیے احساس ہو، جو آپ کی محبت کے بدلے میں آپ سے محبت کرتے ہوں۔ ناک قدروں کے لیے اپنے آنسو ضائع نہیں کرنے چاہیے۔ اماں نے اس کا چہرہ اپنے سینے سے نکالتے اس کے آنسو صاف کرتے ہوئے حورب سے کہا۔ حورب اسباب میں سر ہلا گئی۔ اماں اپنی پوتیوں کی جانب بڑھ گئی، جبکہ شاہزیب نے اپنی حورب کے پاس آتے اس کے گرد اپنے ہزار باندھتے اس کے ہاتھ اپنے ہاتھ میں مقید کرتے اسے بتایا تھا کہ وہ اس کے ساتھ ہے۔